ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے پیناما کیس کی، اور کچھ لوگ جو اپوز کر رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اس پہ بات نہ کی جائے، اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ اور دوسرے ناقدین جو ہیں ان کا بڑا سخت کرٹیسزم ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تجزیہ نگار یا جو لوگ حکومت کے علاوہ ایسے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر اس اہم ترین مقدمے کو نہ ڈسکس کیا جائے، وہ ایکچولی حکومت کے کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ آبویسلی اس وقت حکومت اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیر اتاب ہے، مقدمہ ان کے اوپر چل رہا ہے، ان کے بچوں کے اوپر چل رہا ہے. تو میڈیا کو تو یہ رائٹ ہے، پوری دنیا میں رائٹ ہے کہ اس طرح کی جو ٹرائل ہوں جس میں عوام کا انٹرسٹ ہو اس کو دکھایا جاتا ہے. ہم اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں بل کلنٹن کے کیس، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی، ان کو یہ پریویلیج دیا گیا کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس سے لائیو کیمروں کے ذریعے سپریم کورٹ آف امریکہ میں جو ہے اپنا بیان قلم بند کرا رہے تھے، جس میں پروسیکیوشن بھی ان کی ہو رہی تھی، سوال جواب پوچھے جا رہے تھے. لیکن وہ تمام چیزیں لائیو بھی آئیں. یہاں تو خیر لائیو نہیں ہوتا کورٹ کی پروسیڈنگ، حالانکہ ہونی چاہیے، لائیو بھی آئیں اور لوگوں نے اس پہ بات بھی کی. اس طرح بڑے بڑے کیسز او جے سمپسن سے لے کے آگے تک، یورپ میں بہت بڑا بھی ایتھلیٹ کا کیس ہوا جس میں ان کی گرل فرینڈ پہ قتل کا الزام تھا. نہ صرف کیمرہ نے اندر جا کے کورٹ کا سیشن دکھایا لائیو، بلکہ اس پہ بے تحاشا ڈسکشن ہوئی. جج ہوتا ہی وہ ہے جو اس طرح کے تبصروں تجزیوں سے جو ہے وہ امپریس یا انفلوئنس نہیں ہوتا. تجزیہ نگار ٹاک شو جو چاہے کہتے رہے، ایک جج جو ہے وہ ایک عام آدمی، ایک عام پروفیشن کی سطح و ذہنیت سے بڑھ کر شخص ہوتا ہے ٹریننگ وائز، جو اس طرح کی چیزوں سے انفلوئنس نہیں ہوتا. اس لیے ٹاک شوز کے حوالے سے جو کرٹیسزم ہے اس میں نے کہا شروع میں بات کر دوں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس مقدمے میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے، پٹیشنر ہے، اور ان سے ہی سب سے پہلے میں بات کروں گا آج کیا ہوا مقدمے کی کارروائی میں. شیخ صاحب تھوڑا بریفلی بتائیں گے، آپ تو وہاں موجود تھے، مقدمہ کس سائٹ پہ جا رہا ہے آپ کے حساب سے؟ کیا کیا سوالات آج عدالت نے اٹھائے جن کا جواب نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا؟ دیکھیں، مقدمہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور میں نے تو کورٹ میں استدعا کیا کہ اسے لائیو دکھائیں. میں واحد ایک وہاں انسان ہوں، بندہ ہوں، میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا. یہ صرف عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت کا تو جو بھی فیصلہ ہوا سب کو قبول ہے، لیکن قوم نے ذہنی طور پر پریپیئر ہونا ہے. کیا نواز شریف کرپٹ، ڈسانس اور سلگش اور مے فیئر کا میں اس کے ہاتھ انوالو ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ صرف عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنی بولی بولتا ہے. سو اس لیے میں نے استدعا کی تھی عدالت سے کہ جناب لائیو دیکھنے دیا جائے قوم کو. اور باقی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی عادت ہے، ہمیشہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. میں یہ آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے قطری شہزادے کو بیچ میں پول واٹ کی جمپ مروائی ہے. کوئی لانگ جمپ مروا لیتے یا کوئی اور مسئلہ کر لیتے، انہوں نے تو بیل مجھے مار کی. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کھوسا صاحب نے اس طرح کاغذ دکھائے شیخ اکرم صاحب کو کہ شیخ صاحب یو نو کہ یہ آپ کیا جمع کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ نے عدالت میں لگانے ہیں لگا لے، آپ نے اس کو جیسے کرنا کر لیں، بٹ دس از اے کیس. اور فیس بیہائنڈ دی کیس از قطری. اور جب قطری نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جب قطری کے ڈاکومنٹ ہی رد ہو جائیں گے، اور وہی جب ہیئر سے ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کیس کا تیا پینچا ہو جائے گا. اور ابھی میرے دلائل باقی ہیں. میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو بھی استدعا کروں گا کورٹ سے بلایا جائے، قطری کو بھی بلایا جائے. مجھے پی ٹی آئی کا نہیں پتا وہ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور جس سے اس نے سنا اس کو بھی بلایا جائے. اور سیکنڈلی، میں 3-4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. آئی سی آئی جے کی جو یہ میڈیا کی انویسٹیگیشن کی ورڈ کی جو کلیکٹیو ٹیم نے صرف 5% یا 7% ابھی ڈاکومنٹ نکالے ہیں، تو دنیا میں کہہ رہا ہوں مرپا ہو گیا. پتہ نہیں اگر 95% یا 90% اور نکلے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. یہ ہماری لوٹ مار کا پیسہ ہے جی. ان سے پہلے ان کے پاس کہاں پیسہ تھا؟ اور 4 پیسے نکل آئے ہیں جی. اب جی ایک تو 12 ملین نکل آیا. 12 ملین درہم کا میں آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے کورٹ میں عرض کیا ہے کہ 2 روپے 60 پیسے اور 2 روپے 80 پیسے کا درہم ہے جی اس وقت.
اور 80 سے لے کے 19 سال تک یا کم و بیش 19-20 سال تک یہ پتہ ہی نہیں لگا یہ 12 درہم کہاں گیا, اور یہ 6 قسطوں میں ان کو ملا. اب مسئلہ یہ ہے, بالکل سٹیٹ وے میں سمجھتا ہوں کہ بادی نظر میں یہ کیس بالکل واضح ہو چکا ہے. جو مرضی یہ کر لیں, چی کریں بی کریں, یہ بند گلی میں داخل ہیں, میڈیا پہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں. ہمیں کیونکہ کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے 4 دیواری کے اندر یہ کیس نہیں لڑنا, اور خاص طور پر جو بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب ہماری ایک روایات ہیں, اس لیے ہم اس کا احترام کریں. ہم احترام کر رہے ہیں, لیکن ہم احترام الحق تھانوی نہیں بن سکتے. ہم اپنا کیس عدالت میں بھی لڑیں گے, عوام میں بھی لڑیں گے, میڈیا میں بھی لڑیں گے. شیخ صاحب ایک بات بتائیے, وہ تو آپ لڑ رہے ہیں. اس میں جی 5 صرف 5 جی, کیا 5 کیا ہیں جی, بتا دیں پھر میں سوال پوچھوں گا جی, بتائیں. 5 مین کریکٹر ہیں جی. نمبر 1 قطری, اچھا. نمبر 2 طارق شفیع, نمبر 3 مریم بی بی, نمبر 4 اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ڈیڈ جو ہے, یہ جو کمپنی ہے, اور نمبر 5 جو ہے اس کی منی ٹریل. اس کے گرد سارا کیس گھومتا ہے. اور جب میں یہ کہتا تھا کہ دسمبر اہم ہے, 15 دن آگے اور 15 دن پیچھے, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ میرا دسمبر میں خیال تھا یہ پچھلا بینچ چھٹیوں پر جانے سے پہلے یہ فیصلہ دے دے گا. بے شک فیصلہ ہمارے خلاف آئے, ہمیں قبول ہے جی. اچھا شیخ صاحب, چلے وہ تو خیر فیصلہ کوٹ کرے گا. مجھے ایک بات بتائیے, نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے پرائم منسٹر کے خلاف, تو اب آپ مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو عمران صاحب کی ڈاکیومنٹس آئے ہیں پرسوں کی پریس کانفرنس سے, وہ بھی وہی ہے, ان پہ ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اب نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, تو مریم نواز صاحبہ کو صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ سے کیس شروع ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے, جنہوں نے 11 میں ویلتھ سٹیٹمنٹ کی ایشو کی ہے. اس میں 2 کروڑ اور کچھ روپے کی گفٹ کی زمین دکھائی ہے مریم صاحبہ کے نام جی. اب آپ یہ چھیڑ رہے ہیں بات, تو دیکھیں انہوں نے کیوں جمع کرائی جی؟ کیا نواز شریف کو کیا ضرورت پڑی تھی جی؟ اگلے سال انہوں نے گفٹ کی مریم صاحبہ کے. صفحہ نمبر 1 پر بھی 2 ایڈلٹس ہیں, اور اس سے اگلے صفحہ پہ بھی 12 نمبر سیریز میں اس کے اگلے بھی 2 ایڈلٹس لکھے ہیں. جب وہ ڈیپینڈنٹس ہیں جن کو گفٹ دے دی گئی, اور میں ڈیپینڈنٹس کی تعریف میں نہیں جانا چاہتا, میں کہتا ہوں اس کا موٹیو کیا ہے, بیسک بات ہے کیوں کی, اس کا پوزیشن کس کے پاس تھا, اس کا ٹائٹل کیا تھا, اور نمبر 4 ایسا کیوں ہوا. بنیادی طور پر یہ اولاد ظاہر ہے یہ کوئی مستری مجید یا امید ڈینٹر کے بچے تو ہے نہیں ہے جی, یہ ملک کے وزیر اعظم کے بچے ہیں. دنیا ساری میں آج ہمیشہ جب میں آپ سے پروگرام کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے تاریخی. بے نظیر بھٹو کے دوست تھے پیٹر گیلبریتھ جی, امریکنز, جو ان کے ذاتی دوست تھے. جب وہ پاکستان آتے تھے تو وہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ مجھ سے ملنا ہے اس نے. اچھا. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر احمد, دی سن اینڈ دی ڈاٹر آف دی فیمس پیپل اینڈ پاورفل پرسنالٹی آر دی ریئل پرابلم فار دی ڈیموکریسی. دے آر دی ٹربل کریٹر, دے آر دی ٹربل شوٹر, اینڈ انفارچونیٹلی جو پیسہ جہاں سے آتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ جو ہے ان بچوں کو آتا ہے. یہ تو اس وقت تھوڑے تھے, اب میں نے بعد میں گینگ آف 5 اور 30 کڈز کا نعرہ لگایا کہ گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈز اس جمہوریت کی لوٹ مار کے اصل ڈاکو ہیں, نقاب پوش دستانے پہن کے جرم کرنے والے. آپ یہ دیکھیں کہ متعدد مرتبہ, میں ایک اور آج آپ کو بات کرتا ہوں. جی جی. جس دن انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا, حسین نواز صاحب نے, میرا ماتھا ہے جی, ہاں جی, حسین نواز نے جی, میں اسی وقت پریشان ہو گیا. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں دیکھیں سیاسی ورکر ضرور ہوں, پر مجھے کیا پتا کہ برٹش ورجن کدھر ہے اور آئرلینڈ کدھر ہے اور دس اینڈ دس. میں نے اسی وقت کہا یہ دال میں کالا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد ان کو کسی طریقے سے پتا لگ گیا. آف کورس ان کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پنجابی میں لوگ کہتے ہیں مجھا مجھا دیاں بہنا ہوندیاں,
یہ جو سیاسی بھینسیں تھی لوٹ مار کی، ان کو یہ مشک ہو گئی، ان کو خبر ہو گئی کہ ان کا بانڈا پھوٹ گیا ہے اور ان کے ذمے ایک بہت بڑا کیس آنے والا ہے. یا نہ کیس آئی بی نے نکالا، نہ آئی ایس آئی نے نکالا، نہ اسپیشل برانچ نے نکالا، نہ کسی پارٹی نے نکالا. یہ کیس نکالا ہے ایک انویسٹیگیٹر، ٹھیک ہے، جرنلسٹ، ورلڈ ٹاپ کلاس فورم کے لوگوں نے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی صفائی میں غلطی در غلطی در غلطی در غلطی، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کیس میں سے ان کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اچھا شیخ صاحب ایک بات اسی بتائیے، لیے میں نے کہا ہے دیکھیں کہ یہ انتظامات گورنمنٹ کا یہ کر لیں. موقف ہے، گورنمنٹ کے موقف، میرا فرض ہے ان کا موقع آپ کو سامنے رکھنا. ان کا یہ موقف ہے جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں مریم صاحبہ کو. ان کی تو جب شادی ہوئی تھی 27 دسمبر 1992 کو، اس کے بعد سے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ڈائریکٹر بھی ہیں بہت سی انڈسٹریز یا اس کے اندر جو میاں صاحب کی ہوں گی، لیکن وہ شیئر ہولڈر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کا جائز لیگل سٹیٹس ہے اور وہ ٹیکس بھی باقاعدہ پے کرتی ہے. آپ تو 1990 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، یہ شادی بھی آپ کے سامنے ہوئی. تو شادی کے بعد کیا آپ کی نظر میں یہ ڈیپینڈنٹ تھیں یا یہ ڈیپینڈ ہو چکی تھیں، جس طرح کہ حکومت کا موقف سامنے آ رہا ہے ابھی؟ آپ تو گواہ ہے اس چیز کے. یہی ایک معزز جیوری کے صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر اس کے اتنے سارے مے فیئر میں اتنی ساری وہ بینیفیشری ہے تو پھر اس کا یہ کیوں کہنا. یہ ان کی خود سٹیٹمنٹیں ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا پاکستان میں بھی کچھ نہیں، میرا ذریعہ آمدنی کچھ نہیں. یہ میری سٹیٹمنٹیں نہیں ہیں جی. اور مجھے یقین کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ ڈیپینڈنٹ کے خانے کی زمین کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے نام ہے یا نہیں. یہ بڑے لوگ جب کارروائیاں ڈالتے ہیں ساری باتیں اپنی اولاد سے بھی شیئر نہیں کرتے. لیکن دنیا میں جب میں نے کہتا ہوں کہ پیٹر گیلبرتھ نے یہ بات کی تو بڑے لوگوں کا دیکھیں نا، یہ کیا ہے، بلال اردگان، کم جون ایل، بشارت الاسد، سعد، اور یہ سارے بچے جو ہیں یہ دنیا کی تباہی کا باعث بنے کہ ان کو لوٹی ہوئی دولت ٹپکتے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ گری. یہ پھل کی طرح ان کی جھولی میں گری اور ان کی وجہ سے دنیا میں ایک تباہیاں، ناکامیاں، ذلتیں اور رسوائیاں ہوئی. آج مجھے بتائیں کہ اس قطری شہزادہ نے پاکستان، اور قطری شہزادہ کی پوری ہسٹری ہے. قطری ایئر لائن نے جب اس شخص نے پاکستان سے یہ رائٹ لیے پلین کے تو ایک پلین گفٹ کیا. وہ ہماری اوقات سمجھتا ہے کہ ان کی یہی اوقات ہے، اور یہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے شیئر لے لیے. پھر ایل این جی آیا جی. ایل این جی شہباز شریف صاحب اور وزیر، آپ کٹنگز دیکھیں، میں اور عباسی صاحب اور وزیر دفاع یہ گئے ہیں ایل این جی کا کانٹریکٹ سائن کرنے. آج تک قوم کو نہیں پتا اتنے جہاز لگ رہے ہیں ایل این جی کے کہ ایل این جی کس بھاؤ آ رہی ہے، کتنے سالوں کے لیے آئی ہے، کون اس کا والی وارث ہے. اسمبلی کو بھی ٹھنگا دکھا دیا گیا. اور جب یہ سارا کیس آیا 9 مہینے لگ گئے جی ٹی او آر بننے کے. انہوں نے کہا جاؤ جو کچھ کرنا کر لو، نواز شریف کا نام. مسئلہ کیا ہے، ٹی او آر ایک دن میں ایکسپٹ ہیں کہ نواز شریف کا نام نکال لو، کیونکہ نواز شریف رسپونڈنٹ نمبر 1 ایسی پرسنلٹی ہیں. وہ وقت آنے پر مشاہد اللہ کو انہوں نے قربانی کی بھینٹ چڑھایا، پرویز رشید کو انہوں نے قربانی کی بھینٹ چڑھایا. اب یہ آگ جب سسکتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی آ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بچوں کا مسئلہ ہے. خیر بچوں کو بھیٹ تو نہیں چڑھائیں گے شیخ صاحب، یہ تھوڑا ذرا زیادہ ہی 19 کی صفاقانہ آپ تجزیہ کر گئے. آپ بچوں کو تو کوئی بھیٹ نہیں چڑھاتا نا شیخ صاحب. اب مجھے ایک جملہ بولنے دیں. جی 19 سالہ یہ ٹیم جو ہے، جب یہ طارق شفیع صاحب اپنی ڈیڈ لکھتے ہیں اس سال 19 سال کے ہوتے ہیں. یہ 15 اور 19 سال کے دوران جب ہمارے بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنتے یہ ارب پتی ہو جاتے. اتنے سارے انٹرویو جو ہے جی میں کسی کو ٹچ نہیں کرتا، میں ایک ہی بات کو ٹچ کرتا ہوں جی کہ یہ 34 ملین آئی ایم شیور کہ کل نہیں تو پرسوں ایک نیا عربی، کوئی ایک نئی پرسنلٹی آ جائے گی جو کہے گی جی 14 کروڑ ہم نے گفٹ کیے ہیں جی. کاغذ کا کیا ہے جی؟ اچھا دیکھیں یہ جو ڈیڈ ہے، جو انہوں نے ڈیڈ کی ہے محترمہ مریم صاحبہ نے، اس میں 2 تاریخ کو غالباً انہوں نے سروپ محل جاتی عمرہ کے ایڈریس پہ دستخط کیے ہیں. 4 تاریخ کو لندن میں ہوئے ہیں جی، 4 تاریخ کو لندن میں ہوئے ہیں.
2 دنوں میں یہ سارے ڈیل ہو جاتی ہے, کسی فارن آفس کا ٹھپا نہیں ہے, کسی نوٹری پبلک کا ٹھپا نہیں ہے. واٹ از دس؟ غریب تو سائیکل بھی بیچتا ہے تو رجسٹری وہاں رجسٹرار میں داخل کرتا ہے جی. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں معاہدہ اور ریڈ رجسٹر نہیں ہوتا؟ نہیں سر, لیکن اگر ٹھپا نہیں پھر آپ ثابت کس طرح کریں گے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے؟ اگر ٹھپا نہیں ہے اس کے اوپر نوٹری پبلک کا, تو پھر آپ کس طرح ثابت کریں گے ڈاکیومنٹ صحیح ہے؟ سارا جھوٹ ہے, سارا فراڈ ہے. رضیہ بٹ کا ناول ہے سارا مے فیئر کا کیس. رضیہ بٹ کا ناول یہ لڑ رہے ہیں, قانون کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ٹیم گئی ہے, میرے بھائی شیخ اکرم صاحب کی گئی ہے, تو دوسری آ گئی ہے, مشرف کے اٹارنی صاحب کی ٹیم آ گئی ہے. اب قانون کی پیچیدگیوں سے تو میں واقف نہیں ہوں, کیس کی لائن اور لینتھ کو میں بڑا واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کے فیصلہ چاہے کچھ ہو, یہ فیصلہ نواز شریف اور یہ ساری دولت ان کو, یہ ساری ان کی پراپرٹیاں اور یہ ساری ان کے معاملات اقتدار میں آنے سے بات کیوں بڑھیں؟ یہ ساری باتیں اقتدار سے پہلے کیوں نہیں بڑھی؟ یہ ساری اقتدار میں آنے سے پہلے اس لیے بڑھی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اقتدار سے حاصل کیا. انڈسٹریاں ان کی فلاپ ہوئیں, گلف سٹیٹ فلاپ ہوئی, اور وہ اتنے فلائی اوور جو پیسے ہیں 12 ملین, 2 روپے 60 پیسے اور 2 روپے 80 پیسے کا جو درہم ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ تھوڑے سے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیتے, شیخ صاحب ایک بات بتائیے, تھوڑے سے آئی ایم ایف کو دے دیتے. آپ کی پہلی ملاقات نواز شریف صاحب سے کب ہوئی تھی؟ اس وقت ان کا بزنس کی کیا پوزیشن تھی, اور وہ کیا وزیر اعلیٰ تھے یا کیا, کب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور آپ نے ان کو کیسا پایا تھا فائنینشیل لحاظ سے؟ دیکھیں, میں جب ان کے ساتھ تھا, میں نے نواز شریف کو اس وقت لالچ کی یہ انتہا نہیں تھی جو آج ہے. جب میں آصف زرداری کو کرٹیسائز کرتا تھا تو آصف زرداری صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آصف شیخ صاحب, نواز شریف کے پاس دولت کے مینار ہیں, اس کا مقابلہ کرنا دولت سے ہی ممکن ہے. اور میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شاید اس وقت یہ لوکل مارکیٹ کے لیڈر تھے, مل بنا لو, دہبہ پیپر مل پہ لون کے کیس تھے, اتفاق فاؤنڈری کے کیس تھے, اور رمضان شوگر ووگر یہ فلاں پتہ نہیں واٹس ایور اٹ از, یہ میرا سلسلہ نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے بڑے شاٹیں ماری ہیں اور سلپ پہ کیچ ہونے جا رہے ہیں. اب ان کا مطمع نظر دولت کمانا اور ڈنگ ٹپانا ہے, اور اس دولت کمانے میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. فیصلہ چاہے ان کے حق میں ہو, دل اور دماغ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قطری محل کے, قطری شہزادے کے, مے فیئر کے فلیٹ نہیں ہیں. یہ پہلے دن سے انہی کے تھے, پہلے دن سے یہ مالک ہیں. اور اگر یہ تھے, یہ کہتے ہیں کہ 2006 سے پہلے کی ملکیت بتاؤ, تو توفیق کا کیس سامنے ہے جناب. انہوں نے کیوں پلیج کی ہے؟ میں آپ کی چیز, میں نعیم بخاری کی چیز پلیج کر سکتا ہوں جی؟ صحیح نہیں کر سکتا. میں اپنی چیز ہی پلیج کر سکتا ہوں, اور جب اپنی چیز پلیج کی ہے تو اس کے پیسے میں نے جو دیے ہیں وہ کہیں سے تو دیے ہیں. اگر یہ ملک اسی طرح یہی باتیں چلتی رہیں تو پھر ایک دن کوئی کہے گا کہ یہ ملک ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا جی, اس کی پیمنٹ ہم نے لے لی کسی جگہ پہ, ایک علاقہ ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا جی, ایک ڈویژن ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا جی. یہ ساری باتیں جو مرضی یہ پلی لے لیں, قوم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قطری کے ہیں. اور یہ جو میاں شریف صاحب کے بہاف پہ طارق شفیع صاحب نے ڈیڈ کی ہے, اور 2016 میں آ کے یہ ڈیڈ دیتے ہیں, اور کیس ہے 1980 کا, 36 سال بعد بھی یہ کیس جو ہے بنا رہے ہیں, ان سے بن نہیں رہا. اچھا سر, یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کل ڈسکس ہوگا کورٹ کے اندر, تو کیا اسحاق ڈار صاحب کو بلانے کی استدعا کی جائے گی آپ لوگوں کی طرف سے, ان کے اوپر بھی جرا کی جائے گی, اور وہ کیا آئیں گے آپ لوگوں کے کہنے پہ؟ کورٹ کنوینس ہو سکے گی اس بات پہ؟ کوئی ذہن میں ہے آپ کے ان کو ہی بلایا جائے؟ دیکھیں, اسحاق ڈار کے ہر صفحے پہ دستخط ہے. اسحاق ڈار کوئی 14 سالہ دوشیزہ نہیں تھی جو اس نے دستخط کر دی عدالت میں جا کے. پاکستان میں 80% لوگ جو ہیں, 80% لوگ وہ عدالت میں جا کے اپنے بیان سے بدل جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی جان نہیں چھوڑتی, کہیں نہ کہیں جرا میں پھنس جاتے ہیں.
اور بیان حلفی کی بنیاد پر پاکستان میں لاتعداد لوگ پھانسی لگے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے, وہ تو ان کو ساری دنیا کو میں نہیں بلاؤں گا جی, یہ پی ٹی آئی کو پتا ہوگا کیونکہ انہوں نے تو دستخط کر دیے ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے تو ایک ایک صفحے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, ایک ایک صفحے پہ دو دو جگہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے کہ میں ان جنہوں نے منی لانڈرنگ اسحاق ڈار کے لیے کی تھی ان کو بلایا جا سکتا ہے اگر ان کو سیفٹی دی جائے یا ان کا اسکائپ پہ ان کا انٹرویو کر لیا جائے. وہ کہہ دیں گے کہ ہاں جناب علی ہمیں بھی استعمال کیا, شاید اس کو بھی اکاؤنٹ میں پتہ نہ لگا ہو. دیکھیں اس ملک میں بڑا عجیب فیشن ہے جی. ایک صاحب آج سیاست میں نہیں ہے, ان کا بڑا احترام ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, سینئر پارلیمنٹرین, انہوں نے کہا پتہ نہیں کون نامعقول میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا گیا. ایک اور بہت بڑی شخصیت نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ اور کہا کہ جناب میرے اکاؤنٹ سے 9 کروڑ روپیہ نکال کے کوئی لے گیا جی. اس ملک میں ایسے وہ ہار تو بھول گئے آپ, وہ جو ایک پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ہار غلطی سے آ گیا میری بیگم کے پاس جو دیا تھا وہ ٹرکی کی اس نے دیا تھا فلڈ کے لیے. اور اس ملک کا حالات ایسے ہیں کہ ایک ہار ٹرکی کی بیگم نے بیواؤں کی مدد کے لیے دیا جی, خاتون اول نے, انہوں نے اپنے بیگم کے گلے میں ہار ڈال دیا اور بعد میں اسلام آباد میں وہ ہار لے کر پھرتے رہے, ہے کوئی اس کو واپس لے لے. پھر جا کے وہاں کیونکہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, میں نے آپ کو کہا چور چور کا بھائیوال ہوتا ہے, ان چوروں نے کہا یہ بات بہت دور نہ جائے کیونکہ ایک ہار سرے محل کا بھی ہے, ایک ہار یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہو رہی ہے, میں کلیئر کر دوں لوگوں کو. سوالی ہاں جی, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے اور ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ پیسے لے کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے لیے خود شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی اگر اپوزیشن, خود چودھری نثار نے کہا کہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ پارٹی مل کے نیب کا چیئرمین مقرر کرے گی تو پھر تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. شیخ صاحب ایک بات بتائیں مجھے, آپ نے 3 ریفرنس دیے ہیں پیپلز پارٹی کی کرپشن کے مبینہ. ایک زرداری صاحب کا آپ نے کہا یہ پیغام بھجوایا آپ کو اس زمانے میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے کہ جی پیسوں کے مینار ہیں میاں صاحب کے پاس, پیسے کا مقابلہ پیسے سے ہو سکتا ہے. دوسرا مخدوم امین فہیم صاحب کی مثال آپ نے دی. تیسرا یوسف رضا گیلانی کی مثال آپ نے دی. تو پھر چودھری نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک ایسے ہی ہے جیسے مودی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا اقلیتوں کے لیے رائٹس کی تحریک چلائے. تو پھر پیپلز پارٹی تو کبھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی, پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کرپشن کے موضوع پہ, اگر یہ باتیں درست ہیں تو. دیکھیں جی وہ نہ آئے, پیپلز پارٹی کبھی کرپشن کے خلاف 3-4 مہینے کا, دیکھیں جی کرپشن کا فیصلہ اسی مہینے میں ہو جائے گا, کرپشن کا فیصلہ 15-20 دن میں جنوری میں ہو جائے گا, اور پھر اگر ایک کے خلاف ہو جائے گا تو پھر دوسرا بھی لائن میں لگ جائے گا. پھر اس ملک میں ایک نئی سیاسی صورتحال جنم پڑے گی. کیا ایک نگران حکومت وہ بنے گی جو پچھلی طرح کی نگران حکومت تھی, یا ایک ایسی نگران حکومت بنے گی جو سب پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ کیا نواز شریف اگر ایک فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے شیخ صاحب پرائم منسٹر تو ریزائن نہیں کریں گے انلیس کورٹ کہے انہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ریزائن نہیں کرتے. سر اتنے بھی بہادر نہیں ہیں جتنے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے. انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, انہوں نے ڈکٹیشنیں لی. انہوں نے کہا جناب علی میں ایسا نہیں کروں گا, انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے کہا میں لڑوں گا. یہ سارے بھائی دستخط کر کے گئے 10 کے 10 معافی نامے پہ. اپنے دفاع کے لیے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. میرے شہر میں ایسے آدمی کو میئر بنایا ہے کہ جو سپریم کورٹ پہ حملے میں سزا یافتہ ہے. لوگ ڈر کے مارے جاتے نہیں ہیں. میرے اسلام آباد میں ایسے آدمی کو میئر بنایا ہے جو ان کا ٹھیکیدار تھا. یہ بادشاہت ہے, یہ بادشاہت ہے جناب. اور اس بادشاہت کو قانون نے للکارا ہے, انصاف نے للکارا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یا یہ لوگ انصاف پہ حاوی ہو جاتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ انصاف کا بول بریک لوں گا جی. دیکھیں انصاف جو ہے, کورٹ نے کل بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی انصاف وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں انصاف وہ نہیں ہے جو شیخ رشید صاحب کہیں. انصاف تو وہ ہے جو ججز 5 بتائیں گے ہمیں. اور نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. آج بھی میں ان کا خطاب سن رہا تھا, کشمیر پہ بین الاقوامی پارلیمانی کانفرنس تھی اور اس میں بڑا ٹکا کے خطاب کیا. نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس یہ بتا رہا ہے بہت سے لوگوں کو کہ یہ کیس جو ہے
وہ کہیں ان کے آگے سٹینڈ نہیں کرتا اور ان کے ہاتھ صاف ہیں. اس پہ ضرور پوچھیں گے شیخ صاحب سے. ایک بریک کے شیخ صاحب عمران خان صاحب کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کے وزراء اور ان کے جو نمائندے ہیں ان کی جو ہے اگریسو لائن وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ بہت مستحکم پلیٹ فارم پہ ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ذرا ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر شیخ صاحب کو واپس دوبارہ جاتا ہوں. جی وہ جو دونوں بابے آج بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے, سترے بدرے گئے دونوں, وہ دونوں آف شور کے ماہر ہیں. وہ بابا آف شور ہیں دونوں. ایک جماعت بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور عجیب و غریب باتیں کیے چلے جا رہی ہیں. بیوقوف تو تم ہو جن سے انہوں نے توبہ کر لی ہے. جو آپ کے ساتھ تھے وہ چھوڑ گئے, آپ کو ان کی اپنی جماعت چھوڑ رہی ہے, ان کے الیکشن کمشنر چھوڑ گئے. یہ اس قابل ہیں کہ ان کی کسی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ بار بار انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جھوٹے, فریبی اور 2 نمبر. بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے. جو ان کا موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ فلیٹس 2006 میں نہیں 2006 سے پہلے ملکیت تھے, اس کا سوال کل عدالت میں پوچھا گیا, 8 ہیڈ لائنز لگی اور آج جو کچھ پیش کیا گیا وہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ مذاق ہے یا رام کہانی ہے یا اس میں کوئی جو ہے من گڑت باتیں ہیں ساری. یہ ان کی حالت ہے. ادھر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں, اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ثبوت ہے, اور ہم نے بار بار یہ کہا کہ جناب یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو کیوں کل انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام ہے صرف الزام لگانا, ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جھوٹے فریبی 2 نمبر ہیں, رام کہانیاں سناتے ہیں آپ, اور پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج بڑی زبردست لگ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پتہ نہیں اگر قانون کا اور انصاف کا اور چور کا اور چوکیدار کا باڈی لینگویج سے تعلق ہوتا تو بعض چور بڑے ساخت ہوتے ہیں. بعض میں نے دیکھا ہے کہ کئی دن ان کو لتر پڑتے رہتے ہیں, وہ کیس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, میرے ہاتھ صاف ہیں. میں جناب علی بعض چور اتنے سالڈ ہوتے ہیں کہ چھتر مارنے والا تھک جاتا ہے. چھتر مار کے تو دکھاتے ہیں, اس طرح دکھاتے ہیں, پڑھ, وہ پڑھتا ہے چنا کتھے گزاری یار رات میں ڈوز, وہ کہتا ہے نہیں کی. پھر اس کو دوسرا چھتر لاتے ہیں پولیس والے, کہتے ہیں پڑھ, وہ پڑھتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے, ڈز اس کو چھتر پڑھتا ہے, کہتا ہے نہیں کی. اب اس کا کیا حل ہے بابا, کاغذ بول رہے ہیں, یہ مے فیئر اچھا تو پھر میرے ہیں ان کے نہیں ہیں جی. یہ مے فیئر کے فلیٹ جو ہے نہ کتری کے ہیں, نہ تیرے ہیں, نہ میرے ہیں. دیکھو پھر یہ تو بتاؤ نا, یہ 34 ملین, I'm sure as eggs are eggs کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں ویسے ہی چیروں کے. یہ بزنس مین ہے. یہ بزنس مین جو ہوتا ہے آخری وقت تک اپنی پرچیز پرائس نہیں بتا. کہتا اصل قیمت ہی تانوں دے رہے ہیں, اینے دے کار پہندے, اینے دے کار پہنچے, تاڑے تسی بھائی ہو, تاڑے کو کوئی نہ, اور لٹ کے کھا گئے ہو, ابھی ہم سے نفع نہیں لینا آپ نے. اور کیا نفع لینا ہے ہماری, ہم قبریں ہماری 20 ہزار روپے کی ہو گئی ہیں, کفن ڈالو تو 50 ہزار روپے کا مردہ پڑ گیا ہے, ختم, اور کفن کے ساتھ ان کے دور میں 50 ہزار کا مردہ پڑ گیا ہے, اور عورتیں ٹھٹر کے سردی میں مر جاتی ہیں. میں جناب کامران شاہد صاحب جناب ایم ایس ایف کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. کیا بات ہے. اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایم ایس ایف کے خطاب میں ایک عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا ہم دھان کے فصلوں میں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں, اور یوں پنجابی, یوں مسٹر شیخ رشید احمد, آپ کی عورتیں 1 مہینے پہلے ہی ہسپٹل میں داخل ہو جاتی ہیں. سوشل امتزاج اور لوٹ مار کی دولت نے جو اس ملک میں مزاج بنا دیا ہے, یہ ملک خانہ جنگی کی طرف چلے جائے گا. یہ انصاف کی آخری دیوار چین ہے. اگر چوروں نے یہ دیوار چین بھی پھلانگ لی تو پھر اس ملک میں ان سب جیلوں کو رہا کرنا ہوگا جی. یہ کوئی پین چور, کوئی لکڑی چور. تو آپ کو شیخ صاحب نہیں لگ رہا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب پریشر میں ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا؟ سر پریشر کا کیا تعلق ہے, کیس ان کے سامنے ہے. کوئی پریشر کوکر ہے وہ جس کو گالنے جانا ہے ہم نے؟ بابا ہمارا پریشر کوکر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں پریشر میں لگ رہے ہیں آپ کو یا نہیں لگ رہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہے, ویسے بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. میں ٹی وی نہیں دیکھتا, اخبار پڑھتا ہوں. چلیں آپ کو نہیں لگ رہے, انتظار کر لیں تھوڑے دن اور انتظار کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. They are not what they are. I'll repeat 3 times. They are not what they are. They are not what they are. یہ قوم سے دھوکہ, زیادتی, منافقت کریں. ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ پیسہ کہاں گیا ہے.
کس کے نام پہ گیا ہے؟ ہمارے بچے دھکے کھا رہے ہیں ایم ایس سی بی بی ایس ایم بی اے کر کے، اور ان کے بچے 15 اور 19 سال کے عمر میں شہزادے بن رہے ہیں. یہ شہزادوں کے دور میں تو پھر خانہ جنگیاں ہوتی ہیں جی. پھر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے. اور یہ اس ملک میں جمہوریت کو پائیدار اور قائم دائم رکھنے کی ایک آخری کوشش ہے. اس کے بعد جو بھی شب خون مارے گا وہ قابل احترام ٹھہرائے گا. شیخ صاحب وہ قابل احترام پہلے بھی اس طرح کی گفتگو آپ لوگوں نے کی تھی. وہ دیکھیں ہاشمی صاحب نے پھر الزام لگا دیا آپ سب پہ کہ عدلیہ کو انوالو کیا جا رہا ہے، فوجیوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی گفتگو سے جو ہے وہ پھر الزام لگتا ہے کانسپریسی کی وہ آتی ہے. اس دن آپ بھی ویسے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے جب ہاشمی صاحب آپ سب کو سمجھا رہے تھے کہ جناب یہ بات نہ کریں، عدلیہ کو انوالو نہ کریں، فوج کو انوالو نہ کریں. تو آپ بھی تو گواہ ہیں. عمران خان صاحب کہتے پھرتے تھے اس زمانے میں آپ سب کو کنٹینر پہ کہ کوئی چیف جسٹس اور جنرل طارق سے مل کے جوڈیشل مارشل لگنے والا ہے. میرے سامنے تو نہ کبھی انہوں نے کہا نہ مجھے کہا. میرے سامنے تو سٹیج پہ لڑائی ہو رہی تھی ان کی. کس بات پہ؟ اور لڑائی ہو رہی تھی آگے جانے کی یا نہ جانے کی. میں تو عمر کے اس حصے میں خام خواہ کسی کی بات اپنی قبر میں لے کر کیوں جاؤں. اور اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر وہ زبانی کلامی بیانی وہ لائٹ کے اشاروں پہ رکتے نہیں ہیں. ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے عدالت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں کسی تالا آزما کا راستہ روک دے گا. یہ میرا خیال ہے. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میری کوئی پریڈکشن نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کا فیصلہ اس ملک میں جمہوریت کی بنیادیں مضبوط کر دے گا. اور ہر چور جو ہے وہ سمجھے گا کسی نہ کسی دن ایوری ڈے از ناٹ سنڈے یہ چور سمجھے گا اور وہ ٹکٹکی پہ چڑھے گا. اور ہمارے پیسہ جو ہے وہ عزت پائے گا. ہمارے چوری کیے ہوئے پیسے اچھا شیخ صاحب شاید کوئی واپس لے آئے. جی یہ ایک بات بتائیے کہ جس طرح توانائی کے شعبے اور پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس میں تو آپ ایٹ لیسٹ سمجھتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے اس سال پھر تو بڑا سٹرانگ الیکشن ایئر جائے گا. ٹف ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ہرانا نواز شریف صاحب کو. جس طرح شہباز شریف صاحب توانائی کے شعبوں کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ بہت دور کی سوچ رہے ہیں. آپ 17 پہ ہی رہیں. کامران شاہد صاحب 17 پہ رہیں. پھر لوگ پریڈکشن کہیں گے. آپ اس مہینے کے نتیجے تو دیکھیں. مجھے آپ نے کٹ لگا دی سارے اینکروں نے کہ میں نے کہا دسمبر کا مہینہ اور اس کے 15 دن آگے یا پیچھے وہ فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. میں تو پچھلی جوڈیشری سے امید لگائے بیٹھا تھا. اب بھی میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ انصاف ہوگا جی. میرا پورا اعتماد ہے ان ججوں پہ. بے شک ہمارے خلاف فیصلہ ہوا میں آپ کی بات مان لوں گا. ہم ہارے وہ جیتے. انصاف جیتے گا انشاءاللہ اس عدالت سے. ایسی مجھے مہک آ رہی ہے. میں قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. قوم کو مردہ نہیں کر دینا چاہتا کہ یہاں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس ملک میں سپریم کورٹ بھی تباہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک پہ حال پہ رحم کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا اس ملک میں. اور مجھے لگتا ہے اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب 2018 میں الیکشن جیتیں گے کیونکہ جس طرح پنجاب میں پروگریس کی جا رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اگر شیخ صاحب آپ عمران خان صاحب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے. یہ بھی میری بھی پریڈکشن ہے اگر یہ کیس آپ ہارتے ہیں. سر جی نندی پور پہ بھی آپ پریڈکشن دیں نا کہ چل ہی نہیں رہا. وہ قائد اعظم سولر پہ بھی دیں. اور جو چین میں 5 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں اس کوئل کی وجہ سے لے ہیں. سائی وال والے بھی رج جائیں گے. سائی وال کی زمینیں بھی ساری تباہ ہو جائیں گی. جو کارخانے ریجیکٹ ہیں دنیا سے وہ یہاں آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ کمیشن خور ہیں. دنیا کے 2 ملکوں میں اب انڈر دی ٹیبل کمیشن چلتی ہے. ساری ڈیلنگ انہی 2 ملکوں سے ہو رہی ہے. باقی سب ملکوں میں 5% پیٹرن طے ہے. جو کسی کو لے گا دے گا 5% تک 3% تک. 3% سے 5% ان کی قانونی رائٹ ہوتا ہے. وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم نے 5% کمیشن دی. جب اس قسم کے کولے کے کارخانے آئیں گے منہ کالا کریں گے ہمارا بھی. سائی وال کی زمینیں بھی تباہ کریں گے. کہاں سے $1 بلین لائیں گے کولا لانے کے لیے. سب منصوبے ناکام ہوں گے جی. سب منصوبے ناکام ہیں. $1 بلین چاہیے. کب ریل کی لائن بیٹھے گی. میں ریل کا وزیر رہا ہوں. میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا پر ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں ایک سیاسی دور اندیش ورکر تھا. یہ حویلیاں سے خنجراب تک میں نے ریلوے کا سروے کرایا. اس وقت سی پیک کوئی چیز نہیں تھی. اس پروگرام وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بھٹو صاحب کے حوالے سے بڑی اہم ایک سوال میرے ذہن میں جو پوچھوں گا. آج بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے. بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے. تو آج دیکھیں بھٹو صاحب چلے گئے دنیا سے پھر بھی ان کا نام زندہ ہے. ان کے نام لیوا زندہ ہے. زرداری صاحب ہیں. بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کا نظریہ
زندہ رکھا ہوا ہے ان کے بعد بھی لوگوں نے, چاہے ان کے داماد ہوں یا نواسے ہوں. دیکھیں بھٹو کی قربانیوں کو ہی انہوں نے کیش کروایا ہے, بھٹو کی قربانیوں کو ہی انہوں نے کیش کرایا ہے. ابھی میں بھٹو کا جب اس وقت ہاشمی بھی ہمارے ساتھ تھا اور انہیں لانے تاشکند پہ جا رہے تھے جی تو نتھیا گلی ہم ملنے گئے کیونکہ آپ کا لاسٹ سوال ہے. تو بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید لسن, فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. Unfortunately, a corrupt, dishonest, sluggish government can make money. They can't take risks. یہ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. کرپٹ آدمی ملک کی ترقی نہیں کر سکتا. جب تک کرپٹ, جھوٹا, نکارا, بیکار, ڈسانسٹ حکمران ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ کی داستان ہوگی, وہ ہمارے پیسے پہ ظلم کی داستان ہوگی, وہ ختم ہوگی داستان, پھر ہی ملک ترقی. یہ بھٹو صاحب نے کہا آپ کو تاشکند کے موقع پہ؟ پہلی بات میں نے بھٹو کی بتائی ہے, پچھلی باتیں میری. اچھا ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب پھر آج آپ زرداری صاحب کو دیکھتے ہوں گے, بھٹو صاحب عالم ارواح میں سے خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھیں میرا دماد بھی اسے زندہ رکھا. جناب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. دیکھیں بھٹو اس ملک میں سب سے پہلے سی ڈی اے کی وزارت اس کے انڈر تھی. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ اس بھٹو نے پلاٹ بانٹے, پلاٹ لیے, اس نے, وہ کرپٹ تھا. اس ملک میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ پالیٹیشین تھا. اس ملک میں آصف زرداری کے بارے میں کیا رائے ہے آپ بہتر جانتے ہیں. میں کہوں گا تو میرے بہت سارے معاملات جو ہے کہیں گے کہ شاید میں گرینڈ الائنس کے خلاف ہوں. بہت شکریہ. جھوٹوں کا کوئی اتحاد نہیں. بالکل. عوامی مسلم لیگ کے سوا شیخ رشید صاحب ہمارے موجود تھے. ویورز, آپ ان کی ہر بات سے قطعی اختلاف کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران پہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیں.